بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، البراق چینل میں خوش آمدید۔ مشہور زمانہ مصنف اشفاق احمد کی کتاب زاویہ میں سے ایک انتساب آج آپ کو بیان کر رہی ہوں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا اور اس نے کہا کہ باوجود اس کے کہ آپ رنگ و رامش گانے بجانے کو برا سمجھتے ہیں شہنشاہ معظم، لیکن میں فنکار ہوں اور ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں بہروپیہ ہوں۔ میرا نام کنتن بہروپیہ ہے اور میں ایسا بہروپ بدل سکتا ہوں کہ شہنشاہ معظم، جن کو اپنے تجرِ علمی پر بڑا ناز ہے، دھوکہ دے سکتا ہوں، اور میں غصہ دے کر بڑی کامیابی کے ساتھ نکل جاتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا، یہ بات توضیع اوقات ہے، میں تو شکار کو بھی کار بیکار سمجھتا ہوں، یہ تم جو چیز میرے پاس لائے ہو اس کو تو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس نے کہا، نہیں صاحب، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں اور دانش میں اپنا جواب نہیں رکھتے، میں بھیس بدلوں گا، آپ پہچان کر دکھائیے۔ تو انہوں نے کہا، منظور ہے۔ اس نے کہا، حضور آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، اگر تو آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کا دینے دار ہوں، لیکن اگر آپ مجھے پہچان نہ سکے اور میں نے ایسا بھیس بدلا تو میں آپ سے 500 روپیہ لوں گا۔ ظاہر ہے اس وقت 500 بہت ہوں گے۔ شہنشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، 500 میرے لیے کچھ بھی نہیں، منظور ہے، جاؤ۔ تو وہ شرط طے کر کے چلا گیا اور پھر سوچنے لگا۔ گھر جا کر بھی پریشان ہوا کہ میں شیخی میں ایسی شرط بد کر کے آ گیا ہوں، میں کون سا ایسا روپ بدلوں کہ بادشاہ کو پتہ ہی نہ چلے۔ پھرتا پھراتا تحقیق و تفتیش کرتا لوگوں سے پتہ چلا کہ اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا میں مرہٹوں پر اور یمنی سلطنتوں پر اکثر حملے کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ سال چھوڑ کر اگلے سال پھر ان پر حملہ کرے گا۔ یہ خبر بہروپیے کو جو وقائع نگار تھی انہوں نے بتائی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ یہاں سے پا پیادہ سفر کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں بہمنی سلطنت تھی۔ وہاں جا کر اس نے ایک بزرگ کا روپ دھارا، داڑھی بڑھا لی، سبز کپڑے پہن لیے، بڑے بڑے من کے گلے میں ڈال لیے، اور اللہ کی یاد میں ایسا مستغرق ہوا کہ بڑی دیر تک بہت دور دور تک لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کرتا رہا۔ ارد گرد کے جو لوگ تھے بابا پیر کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ لوگ آنے لگے، طرح طرح کے چڑھاوے چڑھانے لگے، جیسا کہ ہمارے یہاں رواج ہے۔ دور دور تک اس کا نام آنے لگا، لیکن وہ بڑی استقامت کے ساتھ سال بھر اسی ریاضت میں مصروف رہا جو بزرگ کیا کرتے ہیں۔ ایک سال کے بعد جب اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا اور پڑاؤ ڈالا تو تھوڑا سا وہ خوف زدہ تھا، اور جب اس نے مرہٹوں کے پیشوا پر حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بندھے کہ اس کی فوجیں توڑ نہ سکیں۔ پریشانی کا عالم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ شاید اس کو ناکام لوٹنا پڑے اور اس کی حکومت پر برا اثر پڑے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا، یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں درخت کے نیچے، آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے جا کر ڈسکس کریں، پھر دعا کریں اور پھر ٹوٹ پڑیں۔ شہنشاہ پریشان تھا، بیچارہ بھاگا بھاگا گیا، ان کے پاس سلام کیا اور کہا، حضور میں آپ کی خدمت میں ذرا۔ انہوں نے کہا، ہم فقیر آدمی ہیں، ہمیں ایسی چیزوں سے کیا لینا دینا۔ شہنشاہ نے کہا، نہیں، عالم اسلام پہ بڑا مشکل وقت ہے، جیسے انسان بہانے کیا کرتا ہے، آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے کہا، نہیں، کل مت کریں، پرسوں کریں، اور پرسوں بعد نماز ظہر۔ اورنگزیب نے کہا، جی بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ کیا اور ایسا زور کا کیا اور جذبے سے کیا، اور پیچھے فقیر کی دعا تھی، اور ایسی دعا کہ وہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گیا کہ مفتو جو تھے وہ پاؤں پڑ گئے۔ بادشاہ مرہٹوں کے پیشوا پر فتح مند کامران ہونے کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باوجود یہ کہ وہ ٹوپیاں سیکھے اور قرآن لکھ کے گزارا کرتا تھا، لیکن سبز رنگ کا بڑا سا عمامہ پہنتا تھا، بڑے زمرد اور جواہر لگے ہوتے تھے۔ اس نے جا کر عمامہ اتارا اور کھڑا ہو گیا، دست بستہ کہ حضور یہ سب کچھ آپ ہی کی بدولت ہوا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، جو کچھ کیا اللہ نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں حضور۔ درویش نے کہا، نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں۔ اس نے کہا کہ 2 پرگنے کی معافی، 2 بڑے قصبے، اتنے بڑے جتنے آج کے اوکاڑا اور پتوں کی ہیں، وہ ان کو دیتا ہوں، اور زمین اور آئندہ 500 پشتوں کے لیے ہر طرح کی معافی ہے۔ اس نے کہا، بابا یہ ہمارے کس کام کی ہیں ساری چیزیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔
औरंगज़ेब ने बड़ा ज़ोर लगाया लेकिन वो नहीं माना और बादशाह मायूस होकर वापस आ गया। उसने अपने तख्त के ऊपर मुतमक्किन होकर एक नया फरमान जारी किया। जब शहंशाह फरमान जारी कर रहा था, ऐन उस वक्त कुंदन बहरूपिया उसी तरह मनके पहने आ गया। शहंशाह ने कहा, हुज़ूर आप यहाँ क्यों तशरीफ़ लाए? आप मुझे हुक्म देते, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता। कुंदन ने कहा, नहीं शहंशाह मौज़म, अब ये हमारा फ़र्ज़ था, हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते तो जनाब आली, मैं कुंदन बहरूपिया हूँ, मेरे 500 रुपये मुझे अनायत फरमाएँ। उसने कहा, तुम वो हो? उसने कहा, हाँ वही हूँ जो आज से 1.5 बरस पहले आपसे वादा करके गया था। औरंगज़ेब ने कहा, मुझे 500 रुपया देने में कोई इतराज़ नहीं, मैं आपसे ये पूछता हूँ, जब मैंने आपको 2 परगने और 2 कस्बे की माफ़ी दी, जब आपके नाम इतनी ज़मीन कर दी, जब मैंने आपकी 7 पुश्तों को रियायत दी कि इस मेरी मुमलिकत में जहाँ चाहें जिस तरह चाहे रहें, आपने उस वक्त क्यों इनकार कर दिया? ये 500 रुपया तो कुछ भी नहीं। उसने कहा, हुज़ूर बात यह है, जिनका रूप धारा था उनकी इज़्ज़त मकसूद थी, वो सच्चे लोग हैं, हम झूठे लोग हैं, कि मैं नहीं कर सकता था कि रूप सच्चों का धारूं और फिर बेईमानी करूं। तो ख़वातीनो हज़रात, ये थी आज की कहानी। इशफ़ाक़ अहमद की इस कहानी में हमें क्या सबक मिलता है? हमें सबक ये मिलता है कि चाहे 2 नंबर ही सही, लेकिन कुछ तो अच्छा काम कर जाएं। आजकल तो वो तो झूठे सच्चे हर तरह के लोग जो हैं वो सिर्फ 2 नंबरी ही कर रहे हैं, ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा। बुरों में भी 2 नंबरी है, अच्छों में भी 2 नंबरी है। 2 नंबरी ज़रूर करें लेकिन कुछ अच्छा भी कर दें। उम्मीद है आपको आज का ये इक़्तिबास पसंद आया होगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट्स में अपना कमेंट ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।